بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 3 ڈسکس کریں گے, دیٹ از اے ڈائگنوسس. اچھا, اس میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو بالکل ہی تھوڑی ان امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہیں, جو آپ کے دماغ کی کھچڑی کر دیتی ہیں, تو ہم لوگ اس کو آسان کر کے کریں گے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ پیپر میں اس کا جو ہے نا وہ کوسچن وہاں سے کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں ڈائگنوسس کی. ڈائگنوسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, سائیکولوجیکل جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں نا, ان کو جاننا کہ واقعی میں کسی بندے کے اندر یہ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائگنوز کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ پتہ لگانا کہ انسان کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ کسی مخصوص بیماری کی وجہ سے ہیں یا نہیں ہیں. کلینیشینس جو ہوتے ہیں, جو کلینکس میں کام کرنے والے جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, وہ مختلف قسم کی کوشش ہی کرتے ہیں کہ انفارمل طریقے سے, فارمل طریقے سے, کلینکل طریقے سے جو ہے نا وہ اس چیز کو وہ جو ہے نا وہ ڈائگنوز کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد مختلف قسم کے کلاسیفیکیشن سسٹمز ہیں, یعنی کہ مختلف سسٹمز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ فالو کر کے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگلے بندے کے جو پرابلم ہے, جو بیہیویئر ہے وہ کیا, وہ کوئی ڈیزیز ہے, کوئی ڈس آرڈر ہے, وہ کیا ہے. جو کلاسیفیکیشن سسٹمز ہیں ان کو ہم لوگ, ایک کلاسیفیکیشن سسٹم ہے دیٹ از اے DSM, یعنی کہ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول. یہ ایک مینول ہے, ایک بک ہے جو پبلش کی تھی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے. انہوں نے اس کے اندر مختلف قسم کے ڈس آرڈرز کے بارے میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے ICD, وہ ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز. یہ بھی ایک بک ہے, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو پبلش کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کا اس چیپٹر میں سے ایک کوسچن بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ آتا ہے کہ DSM اور ICD میں ڈفرینس بتائیں. ٹھیک ہے, تو ایک ڈفرینس تو ہم نے یہاں پڑھ لیا کہ DSM کس نے پبلش کی تھی, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن, اور ICD پبلش کی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے. اچھا, اب ڈس آرڈرز کو ڈائگنوز آپ کیسے کرتے ہیں؟ 3 طریقوں سے آپ لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں. یا انفارمل اسیسمنٹس, یعنی کہ جانچ پڑتال کرتے ہیں آپ لوگ انفارملی. ایک ہوتی ہے فارمل اسیسمنٹ, مختلف قسم کے پروسیجرز کو فالو کر کے آپ کرتے ہیں, پتہ لگاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے DSM-5 یا ICD-10 کرائٹیریا, یعنی کہ یہ دونوں بکس جو ہے نا DSM کے جو 5th ایڈیشن ہے وہ, اور ICD کے جو 10th ایڈیشن ہے وہ, اس کو آپ لوگ فالو کر کے اس کے مطابق آپ لوگ کسی بھی ڈس آرڈر کو آپ لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں. ڈائگنوسس جو پروسیس ہوتا ہے کسی بھی کلائنٹ کی سائیکوپیتھولوجی کو, سائیکوز کے بیہیویئرس کو اگر آپ لوگ ڈائگنوز کر رہے ہیں تو کلینیشینس مختلف قسم کے پروسیسز کو فالو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کلینکل انٹرویو. کلینکل انٹرویو ہوتا ہے کہ جس میں جو کلینک میں جو ہوتا ہے نا سائیکولوجسٹ, وہ پیشنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے, اس سے انٹرویو لیتا ہے, اور اس کے مطابق وہ باتوں میں پتہ چلاتا ہے کہ اگلے بندے وہ ڈائگنوز کرتا ہے پرابلمس کو. یہ ہوتا ہے کہ یہ کنورسیشن کسی نہ کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے. اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ اس میں اسٹرکچرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویو کرنے والا ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے, وہ مختلف کوسچنس کو فالو کر کے ہی وہ کرتا ہے. ایک سیمی اسٹرکچرڈ ہوتی ہے, یعنی کہ پہلے جو ہے نا انٹرویور وہ کوسچن کرے گا, لیکن کچھ باتوں کا رخ تھوڑا انٹرویوی کی جو جواب ہوتے ہیں اس کے مطابق باتوں کا رخ ادھر ادھر پہ مڑ جاتا ہے. انسٹرکچرڈ ہوتا ہے کہ اس میں پہلے سائیکولوجسٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ میں نے یہی کوسچن پوچھنا ہے, بلکہ وہ جس بات کا آغاز کرتا ہے تو وہ پھر دونوں کی کنورسیشن ہی کسی نہ کسی جانب مڑنے لگ جاتی ہے. سبجیکٹیو ریٹنگز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انسان سے اگلے بندے سے نا اس کے آپ لوگ اوپینینس, اس کی فیلنگس کو آپ لوگ دیکھیں گے, اس کے خواہشات کیا ہیں, اس کی پریورٹیز کیا ہیں, اس کے مطابق آپ نا ایک ریٹنگز بنا لیتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ایک جیسے ہم لوگ مارکنگ کر دیتے ہیں نا کہ ہاں یہ چیز اس بندے میں ٹھیک ہے, یہ چیز اس بندے میں غلط ہے, تو وہ دیٹ از اے سبجیکٹیو ریٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پریپیئرنگ بیس لائن. پھر آپ نے پہلے اپنے انٹرویو لیا, آپ لوگوں نے ایک ریٹنگز اس کو دی, اس کے بعد ایک بیس لائن آپ لوگ پریپیئر کرتے ہیں. بیس لائن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے, جو کلائنٹ ہے, اس کے آپ لوگ ساری انفارمیشن کو اکٹھا کریں گے, اس کا ایبلٹی لیول کتنا ہے, اس کے نفسیاتی طور پہ وہ کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا اس کو ٹریٹمنٹ آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ بیہیویئرل اسیسمنٹ کرتے ہیں. یہ وہ فیلڈ ہوتی ہے سائیکالوجی کی جس میں آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں اگلے بندے کی بیہیویئر کو, اگلے بندے کی بیہیویئر کو آپ لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں, اس کو آپ لوگ ایکسپلین کرتے ہیں, اس کے جو بیہیویئر اس کے آپ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے فارمل اسیسمنٹ, یعنی کہ رسمی جو ایک جانچ پڑتال ہوتی ہے نا, مختلف قسم کی. فارمل ہوتا ہے کہ مختلف ایک پروسیجرز کو فالو کر کے آپ لوگ چلتے ہیں. تو نفسیاتی سائیکولوجیکل ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں, فارمل اسیسمنٹس آپ لوگ کرتے ہیں, ان ٹیسٹ کو یوز کر کے مختلف قسم کے آپ لوگ ٹیسٹ, جیسے کلائنٹ کے جو نفسیاتی جیسے اس کی نیچر ہوگی اس کے مطابق ہی آپ لوگ اس کے اوپر ٹیسٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں. پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ لوگ پھر جو اپنے ریزلٹ بنائے ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں نے اسیسمنٹس وغیرہ بھی کی, ٹیسٹ بھی کیے, پھر آپ لوگ DSM-5 کو یا آپ ICD-10 کے مینول کو آپ لوگ پھر کنسلٹ کرتے ہیں. اس میں ساری کلاسیفیکیشن سسٹم لکھا ہوا ہوتا ہے مینٹل ڈس آرڈرز کا, اور اس کرائٹیریا کے مطابق آپ پھر کہتے ہیں کہ ہاں اس بندے میں یہ ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے,
پیراگنوسس آن دا بیسس آف ڈائگنوسس. پیراگنوسس کیا ہوتا ہے کہ پیراگنوسس ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹریٹمنٹ کیا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ مختلف فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ لوگ اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ ایک نشاندہی لگا دیتے ہیں کہ ہاں یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ آؤٹ کم ملے گا, ٹھیک ہے, وہ ہوتی ہے پروگنوسس, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے ہم لوگ ذرا اسیسمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں. اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, دیٹ از اسیسمنٹ, ٹھیک ہے. یہ مین ٹول ہوتا ہے جس کے تھرو آپ لوگ ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. اس میں آپ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو آپ لوگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں نا, اس کو آپ لوگ اسیسمنٹس کے تھرو ہی آپ لوگ اس کے آؤٹ کمس کو فائنڈ کرتے ہیں کہ ہاں اس ٹریٹمنٹ کا ہمیں نتیجہ کیا ملا ہے, اس کا اثر کیا ہوا ہے. اسیسمنٹس اگر تو کسی بھی بیماری کے شروع ہونے کے بالکل شروع میں ہی اگر اسیسمنٹس آپ کر لیں نا, مطلب بہت زیادہ بیماری بڑھنے سے پہلے ہی اگر آپ لوگ یہ اسیسمنٹس والا کام کر لیتے ہیں تو اس سے ایک بنیاد بن جاتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر آپ اس کی جو ہے نا وہ تھراپی سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو پروگرس کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کلائنٹ خود اس ٹریٹمنٹ کو اپنے اندر یوں سمجھ لیں کہ ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اس پرپز کے لیے اسیسمنٹ جو ہے نا وہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انٹرونشن یعنی کہ جب ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اسیسمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسیسمنٹ کیا ہوتا ہے, اب یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پروگرس کتنی ہوئی ہے. اس کے بعد کلینکل اسیسمنٹ جو آپ لوگ کرتے ہیں, یہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں. یہ آپ لوگ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں اس کی. آپ لوگ سب سے پہلے آپ لوگ کرتے ہیں بیہیویئرل آبزرویشن ہوتی ہے ایک, اس کے اگلے بندے کے بیہیویئر کو ہی آبزرو کرتے ہیں. پہلے آپ نے آبزرو کیا, ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں کہ اس کے بیہیویئر میں کیا کیا چینجز آئی ہیں. اس کے بعد کلینکل کیس ہسٹری انٹرویوز, ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ جو کلائنٹ ہوتا ہے اس سے آپ لوگ انٹرویوز لیتے رہتے ہیں, اس کے مطابق آپ لوگ وہ پتہ چلاتے رہتے ہیں کہ ہاں اس میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ یعنی کہ نفسیاتی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ وقت ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ بندے کے اوپر وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ ہاں کتنی ایک اس کے اندر جو ہے نا وہ پروگرس ہوئی ہے. کلینکل انٹرویو, جب بھی کلائنٹ جو ہوتا ہے نا, جب سائیکولوجسٹ کے ساتھ جب کلائنٹ ملتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی ایک وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک جو ہے نا وہ رپورٹ بنانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا مینٹل ہیلتھ کے جو بھی پروفیشنل ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کو باقاعدہ انٹرویو کرتے ہیں, ان سے وہ چیزیں پوچھتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ ایک رپورٹ بناتے ہیں. انٹرویو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ اگلے بندے کی ڈیٹیل میں انفارمیشن کرنے کے لیے آپ لوگ انٹرویو لیتے ہیں. اسپیشلی جو آپ لوگوں کے جو پرسنل ہسٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کی ہسٹری, جو اگلے بندے کا جو ڈیز آرڈر ہے, جو مسئلہ ہے, اس کی پوری ہسٹری, کلائنٹ کا جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے اس کی آپ لوگ ہسٹری اس سے پوچھتے ہیں. اور کلائنٹ کو جو پرابلمس ہیں, یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور اس پرابلم کی نیچر کیا ہے, یہ سب کچھ آپ لوگ انٹرویو کے تھرو آپ لوگ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرویوز فلیکسیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ انٹرویور کو یہ اپرچونٹی ہوتی ہے انٹرویو لینے والے کے پاس کہ وہ جس مرضی ٹاپک کے اوپر چاہے وہ فوکس کرے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ کہ اگر تو آپ کسی سے انٹرویو لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ پہلے اس کی چائلڈہڈ ہسٹری کو تھوڑا دیکھیں گے, ایڈلٹ ہسٹری کو آپ لوگ دیکھیں گے, جو اس کی جو پرابلم سٹارٹ ہونے سے پہلے کی جو اس کی پرسنالٹی تھی آپ لوگ اس کو دیکھیں گے. پھر آپ لوگ اس میں سے کوئی ایک چیز چوز کر لیں گے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ فلاں اس فار ایگزامپل کہ ایڈلٹ ہسٹری میں ہی اس کے کوئی پرابلمس ہوئے تھے, تو آپ لوگ ایڈلٹ ہسٹری پہ زیادہ فوکس کریں گے. انٹرویو اسٹرکچر بھی ہوتے ہیں اور انسٹرکچر بھی ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں کلائنٹ کے پرابلم کو, ہم لوگ یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا, کلینکل انٹرویو کی کچھ لمیٹیشنس بھی ہوتے ہیں. بہت سارے کلینکل انٹرویوز ہوتے ہیں جو ویلڈ نہیں ہوتے, ایکوریٹ نہیں ہوتے, کیونکہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ انٹرویور جو ہے وہ کس طرح کی انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انٹرویو لینے والا اس طرح کے کوسچن بھی کر دیتا ہے جو کہ ریلیونٹ نہیں ہوتے, اور جو امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھتا. انٹرویو پرٹیکولرلی انسٹرکچر جو ہوتے ہیں نا, جو انسٹرکچر انٹرویو ہوتے ہیں, ان میں تو ریلائبلٹی ہوتی نہیں ہے بالکل بھی. آپ لوگ ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ سے مختلف جو کوسچن اپنے پوچھنے تھے یا جس طرح کے آپ لوگوں کو کوسچن پوچھنے چاہیے تھے اپنے, وہ نہیں جو ہے نا وہ پوچھے. کسی بھی ڈائریکشن کی طرف جو ہے نا وہ اپنا انٹرویو کسی بھی ڈائریکشن کی طرف وہ موو کر سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ امپورٹنٹ کوسچنس کو مس کر دیتے ہیں. جو انسان ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ چیز کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا, انٹرویو دینے والے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا خود پہلے سے, وہ تو خود ہی شروع میں انٹرویو خود ہی شروع کرواتے ہیں, اور کیس ہسٹری کے سارا انٹرویو وہ خود ہی دیکھنے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے
کہ وہ مس لیڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرویو کو. انٹرویورز جو ہوتے ہیں، جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں، اس کے اپنے کچھ بائیسز ہوتے ہیں. وہ خود ہر انسان کی اپنی وہ کلچر میں اور اپنی سوسائٹی میں اپنی ایک سوچ میں اس کی جو سوچ بلڈ ہوئی ہوتی ہے کہ ہاں کچھ چیزوں کے اوپر وہ لیبل لگا دیتے ہیں. تعصبانہ رویہ ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں، ججمنٹس بہت زیادہ جج کرتے ہیں. تو وہ ججمنٹس کرنے میں مسٹیکس کر سکتے ہیں، انٹرویور بائیس ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی وہ سرٹن ریس کے بارے میں وہ بائیس ہو سکتے ہیں، ایتھنک گروپ کو بھی وہ بائیس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ والی جو ہے نا وہ ساری چیزیں پھر پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. مینٹل سٹیٹس ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ اگلے بندے کا معائنہ کرتے ہیں کہ اس کا مینٹل سٹیٹس کیا ہے. یہ ایک نفسیاتی طور پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلے آپ لوگ فزیکل ایگزامینیشن لیتے ہیں، اس کے آپ لوگ نفسیات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بیہیو کس طرح سے کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے اور اس کی ذہنی حالت کیسی ہے. اس میں آپ لوگ آبجیکٹیو آبزرویشنس بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کو اس کا بیہیویئر جو نظر آ رہا ہے نا، آپ جسٹ اسی کی بیس پہ آنسرس لکھتے ہیں. اور سبجیکٹیو ڈسکرپشنز بھی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ اگلے پیشنٹ کے بارے میں آپ لوگ جو ہے نا ورڈز میں، سینٹینسز میں آپ لوگ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن بہت امپورٹنٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ کمبینیشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگ فارمل اسیسمنٹس بھی کرتے ہیں اور انفارمل اسیسمنٹس بھی کرتے ہیں. مختلف قسم کے ڈائمینشنس، مختلف قسم کے پہلو ہوتے ہیں جس کے مطابق کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اگلے بندے کی جنرل اپیئرنس کیا ہے، کیسا نظر آ رہا ہے، اس کی اپیئرنس اس کی ایج کے مطابق کیسی ہے. یعنی کہ کوئی ایج سے زیادہ بڑا تو نہیں لگ رہا منہ پہ. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مختلف کانسٹنٹلی اسٹریس میں رہنے کی وجہ سے اپنی عمر سے بھی بڑے لگ رہے ہوتے ہیں. ایکسیسیبلٹی فرینڈلی، یعنی کہ وہ ہر کسی کے ساتھ فرینڈلی ایک ریلیشن جلدی بناتا ہے. کیسے بناتا ہے، اس کو کیسے لوگ جو ہے نا کتنی کوشش دوسروں کو کرنی پڑتی ہوگی اس کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن بنانے میں. اس کے بعد آپ اس کی باڈی کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، باڈی بلڈ کو سارا آپ لوگ دیکھتے ہیں. پھر آپ لوگ اس کے کپڑوں کو، اس کے کلاتھنگ کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، کاسمیٹکس کو، اس کی صفائی ہائیجین کو، آپ لوگ آرڈر کو، اس نے کس قسم کا پرفیوم لگایا، اس کے فیشل ایکسپریشنس کیا ہیں. پھر آپ لوگ سائیکو موٹر بیہیویئر دیکھتے ہیں. سائیکو موٹر بیہیویئر ہوتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اپنی ہینڈ کی موومنٹ سے، اپنے بولنے کے انداز سے اگلا بندہ موو زیادہ کر رہا ہے، کم کر رہا ہے، نارملی موو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کا بولنے کا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ تیز بول رہا ہے، کم بول رہا ہے، بہت زیادہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، بہت دھیمی آواز میں بات کرتا ہے، والیوم کی انٹینسٹی، لائیولینس، یعنی کہ جب وہ بات کرتا ہے اداس ہو کے بات کرتا ہے یا بالکل ایک بہت خوشی سے بات کرتا ہے، کتنا زیادہ بولتا ہے، کتنے ورڈز بولتا ہے. پھر آپ لوگ اس کے موڈ اور افیکٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کرتے ہیں اس کا موڈ اس کا کیسا ہے، اس کی بات کرنے کا جو افیکٹ ہے نا، وہ جو اثر ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کی بات کا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے، اس کے بعد کا اثر سٹیبل رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. دوسروں کی طرف یعنی کہ جو اس کے خلاف بات کر رہے ہو ان کے بارے میں اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کی مختلف قسم کی فیلنگس، اس کے موڈ کو بھی آبزرو کیا جاتا ہے، اس کو پھر رپورٹ میں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی کوگنیشن کو آپ لوگ مینٹل مطلب اس کی سوچنے کی صلاحیتوں کو آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. مطلب ایک توجہ سے کسی چیز کو سوچتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی میموری کیسی ہے، اچھی ہے یا نہیں ہے. ایبسٹریکشن یعنی کہ وہ اپنے ذہن میں کچھ مطلب کسی چیزوں کو سوچنا، غیر واضح چیزوں کو سوچنا. اس کے بعد اس کی اپنی بیماری کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، اس کی اورینٹیشن، جج کیسے کرتا ہے وہ دوسروں کو. پھر اس کو سوچنے کے پیٹرنس کو، مطلب اس کے سوچنے کی جیسے وہ سوچتا ہے اس کے پیٹرنس میں کلیئر ہو کے سوچتا ہے، لاجیکل سوچتا ہے، ایک فلو میں سوچتا ہے، کہ کس قسم کا کنٹینٹ سوچتا ہے اور اس کے شعور کا لیول کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے فارمل اسیسمنٹس کی. فارمل اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے آپ لوگ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ کرتے ہیں کلائنٹ کے بارے میں ساری انفارمیشن لینے کے لیے کہ اس کو جو بھی پرابلم، کہ اس کو پہلی بات تو یہ اس کو کوئی پرابلم ہے بھی سے یا نہیں. اگر پرابلم ہے تو اس کی انٹینسٹی کیا ہے، کتنی شدت ہے اس کی. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اسیسمنٹ ٹولز کے. اس میں کیا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے کریکٹرسٹکس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ لوگ جو بھی ٹول، جو بھی ٹیسٹ آپ لوگ چوز کریں وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہونا چاہیے، معیاری ہونا چاہیے، کلیئر بھی ہونا چاہیے، ریلائبل ہونا چاہیے، ویلڈ ہونا چاہیے. یعنی کہ پرابلم کے ریلائبل کیا ہوتا ہے، ریلائبل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پرفارم بھی اچھے طریقے سے کرے، کنسسٹنٹلی پرفارم کرے. یعنی کہ آپ اس میتھڈ کو یوز کر کے 10 دفعہ بھی ٹیسٹ کر لینا تو بھی آنسر سیم آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایک دوسری بات یہ کہ آپ کی جو ریلائبلٹی کی جو کوالٹی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ٹرسٹ وردی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پہ اعتبار کریں اگلے بندے. کنسسٹنسی آپ کی ٹیسٹ میں ہونی چاہیے، ریزلٹ سیم آنے چاہیے. ملٹیپل ٹائمز بھی. ویلیڈیٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ وہ یوز کر رہے ہیں نا اس کی کوالٹی، وہ یعنی کہ ٹیسٹ کی جو کوالٹی ہے نا وہ لاجیکل ہونی چاہیے، حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے
اور واقعی میں ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ پرابلم کی سچویشن کے حساب سے ٹیسٹ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ یہ والے میں ٹیسٹ کروں گا یا کروں گی تو مجھے یہ والے آنسرز ملیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا جو بھی آپ لوگوں نے ٹیکنیک چوز کی ہے وہ اس قابل ہونی چاہیے کہ آپ کو وہ آپ کا پرپس اٹین کرنے میں ہیلپ فل ہو. پروسیجر جو ہوتا ہے نا ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پروسیجر میں آ جاتے ہیں تین سٹیپس اس کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن, اس میں آپ لوگ ٹیسٹ کو اپلائی کرتے ہیں کلائنٹ کے اوپر اور کلائنٹ جو ہے نا اس کو سارا فل کرتا ہے. اس کے بعد سکورنگ, ٹیسٹ کے بعد آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں نا سکورنگ دیکھتے ہیں کہ ہاں مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس کو ٹیسٹ کو جو ہے نا دوبارہ سے مطلب کوئی آپ لوگ ٹیچر کو ٹیسٹ دیتے ہیں تو اگلا بندہ اس کی مارکنگ کرتا ہے نا, اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ٹیسٹ آپ کرتے ہیں اس کے بعد اپنی مارکنگ کرنی ہوتی ہے. یہ مختلف پروسیجرز کی بیس پہ آپ لوگ اس کو سکورنگ کرتے ہیں, مینولی بھی کرتے ہیں, یہ کچھ ایسے کوئی رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کر کے آپ لوگ کرتے ہیں. کمپیوٹر اسسٹڈ سکورنگ اب تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ کمپیوٹر پہ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اگلے بندے کا آئی کیو لیول کمپیوٹر پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد انٹرپریٹیشن, اب ان سکورز کو آپ لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں, ان کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوانٹیٹیولی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوانٹٹی کتنی ہے, کتنے سکورز اس نے لیے ہیں, اور کوالٹیٹیولی بھی آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو سکورز ہیں وہ کیسے ٹھیک ہے غلط ہیں وہ ساری چیز. ٹیسٹ جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں, مختلف قسم کی ٹیسٹ آپ لوگ یوز کرتے ہیں کلائنٹ کو جانچ پڑتال کرنے میں. کچھ اس کی کیٹیگریز میں ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ. انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک نا کوشچنیئر جو نا مطلب کوشچنس پوچھتے ہیں اگلے بندے سے یا اس کو کوئی ایکسرسائز دیتے ہیں سالو کرنے کے لیے, اس کا انٹیلیجنس لیول فائنڈ کرنے کے لیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اگلے بندے کا, اگر آپ لوگ ذہانت کا لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر کیس میں یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو اگلے بندے کا آئی کیو لیول جانچنے کی ضرورت آپ کو پڑ جاتی ہے. تو آئی کیو لیول بھی آپ لوگ جانچنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. سیلوسون انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے, بیچلر ایڈلٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ اسکیل ہوتا ہے جس کو آپ لوگ ویز کہتے ہیں. اس کے بعد بیچلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن یعنی کہ وسک. اس کے بعد اسٹینفورڈ بینیٹ انٹیلیجنس اسکیلس, یہ جو ہے نا اسٹینفورڈ بینیٹ کا یہ بہت زیادہ پرانا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر, لیکن زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں نا ٹیسٹ وہ ویز اور وسک ہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اسٹینڈس فار آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے, یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں. اس کے بعد انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بعد آ جاتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ. پرسنالٹی ٹیسٹ میں جو ہوتا ہے آپ لوگ مختلف قسم کے ٹاسک دیتے ہیں اگلے بندے کو, مختلف پہلوؤں کو دیکھ کے آپ لوگ اگلے بندے کو ٹاسک دیتے ہیں اور اس ٹاسک جب وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کی پرسنالٹی کو اور آپ لوگ اس کے ایموشنل اسٹیٹس کو آپ لوگ چیک کرتے ہیں. دو کیٹیگریز ہوتی ہیں پرسنالٹی اسسمنٹ کی. ایک ہوتی ہے پہلی ہوتی ہے سیلف رپورٹ ٹیسٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگلے بندے کو خود ہی اس سے جو ہے نا وہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں تم اپنے بارے میں بتاؤ, تو اگلا بندہ خود اپنے بیہیویئر کے بارے میں, اپنے بلیفس کے بارے میں, اپنے ایٹیٹیوڈس کے بارے میں, اپنی سوچ کے بارے میں وہ سب کچھ آپ کو بتا دیتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کلائنٹ کی پہلے والی ساری پرسنالٹی کو جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سیلف رپورٹ جو ہے نا آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ اگلے بندے کی پرسنالٹی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ اگلے بندے کی ساری سائیکوپیتھولوجی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. جو کامنلی سیلف ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں بگ 5 انوینٹری, مناسٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری, ہاں MMPI یہ لوگ اسٹینڈس فالو کرنی ہے, اور ہے کیٹل 16 پرسنالٹی فیکٹرز ٹیسٹ. اچھا, یہ ایک ہوتا ہے سیلف رپورٹ ٹیسٹ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. اس کے بعد آگے ہوتا ہے پروجیکٹیو ٹیسٹ. کوئی بھی جو اسسمنٹ کا جو پروسیجر ہوتا ہے نا وہ مختلف قسم کی سیریز کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگلے بندے کو کیسا جو ہے نا وہ جب اسٹیمولائی ملا ہے یعنی کہ ارد گرد اسے کوئی بھی سگنل ملا ہے تو اس کے مطابق اس نے رسپانس کیسا کیا ہے, اس رسپانس ہی اگلے بندے کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اگلے بندے کی کوگنیٹو اسٹائل, اس کے سوچنے کا اسٹائل کیسا ہے, اگلے بندے کی نفسیاتی کریکٹرسٹکس کون کون سے ہیں. اس میں آپ لوگ یوں فرض کر لیتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے نا وہ ان ٹیسٹ کے رسپانس میں اپنی اندر کی جو پرسنالٹی کو ہی وہ دکھا رہا ہوتا ہے. پروجیکٹیو ٹیسٹ میں جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہے روسچیچ انک بلاٹ ٹیسٹ, تھیمیٹک ایپ پرسپشن ٹیسٹ یہ ایڈلٹس کے لیے ہوتا ہے, اور چائلڈ ایپ پرسپشن ٹیسٹ یہ چلڈرنس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاؤس ٹری پرسن اور روٹرس انکمپلیٹ سینٹینس بلینک RISP یہ سیمی پروجیکٹیو اینڈ ٹیسٹ آف میل ایڈجسٹمنٹس کو, یہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کے جسٹ اس میں سے جو آپ لوگوں کو آسان لگتے ہیں نا 2 سے 3 آپ لوگوں نے وہ نیمز یاد کر لینے ہیں بس. آئیڈیلی جو پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ نے جب بھی اگلے بندے کی اپنے اس بندے کو جب اپنے اسٹڈی کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک آپ پروجیکٹیو ٹیسٹ کریں اور ایک آپ لوگ سیلف رپورٹ ٹیسٹ کریں, تبھی آپ لوگ کمپریہنسو جامع طور پہ صحیح طریقے سے آپ لوگ اگلے بندے کی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.
اچھا پرسنالٹی اسسمنٹ ہم نے یہ دیکھی ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نیورو سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں آپ لوگ نیورو کا, میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا, نیورو کا مطلب ہوتا ہے برین سے ریلیٹڈ چیز. تو نیورو سائیکولوجیکل اسسمنٹ میں آپ لوگ اگلے بندے کے دماغ اور اس کے بیہیویئر کے بارے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ دماغ اور ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ایک دوسرے کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بیہیویئر برین کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کا جو برین ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی بیہیویئر کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی بایولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ سائیکولوجیکل کنڈیشنز کو جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہیں, ان کے کازز بنتی ہیں. اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ پہلے بایولوجیکلی اگلے بندے کی برین کو سمجھیں, پھر آپ لوگ بیہیویئر کے اوپر آئیں. نیورو سائیکولوجیکل اسسمنٹس جو ہوتی ہیں, آپ لوگ بالکل ڈیپتھ میں جا کے اگلے بندے کی آپ لوگ ایبلٹیز کو اور اسکلس کو دیکھتے ہیں جو اس کے دماغ کی فنکشننگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں جو کامنلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, بینٹون ویژول ریٹینشن ٹیسٹ, وسکونسن کارڈ سارٹنگ ٹیسٹ اور ویسلر میموری اسکیل WMS, اور بھی یہاں پہ بہت سارے لکھی ہوئے ہیں, اسٹروپ ٹیسٹ, ٹاور ٹیسٹ, اور یہ والے آپ لوگ اس میں سے جو آپ لوگوں کو آسان لگتے ہیں, جسٹ 3 سے 4 آپ لوگوں نے ان کے نیمز جو ہے نا وہ یاد کر لینے ہیں. اسٹینڈس فار والے آپ لوگ ضرور کیجیے گا کیونکہ وہ MCQs میں بھی آتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد آپ لوگ مختلف ڈیزارڈر سے ریلیٹڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگلے بندے کو جو ڈیزارڈر ہے, جو بیماری ہے نا, اس سے ریلیونٹ آپ لوگ بہت سارے ٹیسٹ کرتے ہیں. جو ڈائگنوسٹک آپ لوگ جو ہے نا ساری اسسمنٹ کو آپ لوگ اس میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو کسی کلائنٹ کو کوئی اسپیسیفک مسئلہ ہے, کوئی اس کو ڈیزارڈر ہے, تو اس کے مطابق آپ لوگ اس کو ریلیونٹ ٹیسٹ کریں گے تاکہ اس پرابلم کی صحیح طریقے سے ایک واضح تصویر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے. اس میں مختلف قسم کے ڈیزارڈر ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے بیک ڈپریشن انوینٹری. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ ڈپریشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. بیک اینگزائٹی انوینٹر, جس میں آپ لوگ اینگزائٹی کو یعنی کہ اس کے پریشان رہنے کو آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. آبسیسو کمپلسری انوینٹری OCD. اس کے بعد پازیٹیو اینڈ نیگیٹو سمپٹم اسکیل PANAS جس کو کہتے ہیں. اس میں کائزوفرینیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا, جن کو مطلب ڈیلیوژنس اور ایلیوژنس اور ارد گرد وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ریئلٹی میں ہوتی نہیں ہے, وہ ساری چیزیں آپ لوگ اس میں جو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد بیہیویئرل آبزرویشن. بیہیویئرل آبزرویشنس میں آپ لوگ اگلے بندے کو پہلے آپ لوگ دیکھتے ہیں, اس کا سارا بیہیویئر آپ لوگ دیکھتے ہیں, اور پھر آپ لوگ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. یہ بہت ہی انپورٹنٹ ہوتا ہے کلینیشینس کے لیے کہ وہ کلائنٹ کے بیہیویئر کو کنٹینیوسلی جو ہے نا اس کو آبزرو کرے تھرو آؤٹ دا اسسمنٹ پروسیس. جب تک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, ٹائم ٹو ٹائم اس کے بیہیویئر کو آپ آبزرو کریں. مختلف قسم کی ویز ہوتی ہیں اگلے بندے کی بیہیویئر کو جو ہے نا وہ آبزرو کرنے کے لیے, اور لیکن یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کا قدرتی طریقہ ہونا چاہیے. سیلف مانیٹرنگ, آپ لوگوں نے خود اس کا مانیٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کلینکل آبزرویشنز آ جاتی ہیں. بیہیویئرل آبزرویشن کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ کلینکل آبزرویشنز بھی کریں. یہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں, جس میں آپ لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ کوئی بیس لائن چارٹ آپ لوگ بنا لیتے ہیں, یعنی کہ اس میں آپ لوگ خود آبزرو کر کے کلائنٹ کی ہسٹری کو آپ لوگ اس کی انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں, یا جو سبجیکٹیو ریٹنگز ہوتی ہیں نا سمٹمس کی, کہ کتنی مطلب جو آپ نے اس سے جو ٹیسٹ لیے وہ اس کے مطابق آپ لوگ اپنی آبزرویشنز بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے. اسسمنٹ رپورٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے مختلف قسم کی جتنی بھی آپ لوگوں نے اسسمنٹ کی ہے نا, اس کی آپ لوگ مختصر سی نا اس کی آپ لوگ ساری ڈسکرپشن لکھ لیتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی اسسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس بندے کی رپورٹ ہے, یہ اس کے پرابلمس ہے. اس رپورٹ میں آپ لوگ لکھنا کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے پہلے تھوڑی سی ہسٹری لکھنی ہوتی ہے اس کے پرابلم کی. اس کے بعد آپ نے جو بیہیویئر اس کو آبزرو کیا ہوتا ہے بندے کا, آپ نے اس کی تھوڑی سی ہسٹری لکھنی ہوتی ہے. ٹیسٹ آپ نے کون کون سے ایڈمنسٹر کیے ہیں وہ, اور ان ٹیسٹ کا جو کوانٹیٹیو انالیسس ہے, یعنی کہ کوانٹٹی کی فارم ہے جو ریزلٹس ہیں, آپ نے وہ لکھنے ہوتے ہیں. پھر کوالٹیٹیو انالیسس آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ سے ہمیں جو ریزلٹ ملے ہیں وہ کوالٹیٹیولی وہ کیسے ہیں, ریزلٹس اچھے ہیں برے ہیں, وہ سارا. اس کے بعد آخر پہ آپ لوگوں نے کنکلوژن لکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ DSM-5 کیا ہے. یہ نیو DSM-5 یہ نیو ایڈیشن ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف دا مینٹل ڈس آرڈرز. اس میں مختلف قسم کی ڈسکرپشنز ہیں, یعنی کہ جتنے بھی دماغی جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں نا, اس بک کے اندر ان سارے مسئلوں کو پہلے ڈسکرائب کیا گیا ہے, اس کے سمٹمز بتائے گئے ہیں, اور بھی بہت سارے کرائٹیریا ہیں کہ جس کے تھرو آپ لوگ اگلے بندے کی ڈس آرڈرز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے اس کو پبلش کیا تھا. پہلا ورژن اس کا 1962 میں پبلش ہوا تھا, لیکن ابھی جو نیا ورژن ہے وہ 2013 میں آیا ہے, جو DSM-5 کا ہے. یہ لیٹسٹ ورژن ہے. اور اس کو جو دماغ سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, کہ سائیکیٹرک النیسز, یعنی کہ جو دماغ کی جتنی بھی امراض ہوتی ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ مینول یوز کیا جاتا ہے. اس میں ڈیٹیل میں ساری مینٹل ڈس آرڈرز کی ہسٹری ہے. اس میں 400 سے زائد ڈس آرڈرز کے بارے میں لکھا گیا ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ریسرچ ہوتی ہے نا, تو جب بھی کوئی نیا ڈس آرڈر ریسرچ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں سارا کرائٹیریا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کو اپنے ڈائگنوز کیسے کرنا ہے, آپ لوگوں کے کلینکل فیچرز کیا ہونے چاہیے, آپ لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے, وہ سارا کچھ اس بک کے اندر لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ کلینیشینس کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگلے بندے کی جو پرابلم کی شدت کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگ اسی بک کو کنسلٹ کرتے ہیں. یہ تو ڈی ایس ایم تھا. آپ لوگوں نے یہ والا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ لوگ سارا پیراگراف پڑھا نا, اس میں سے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں. اچھا, آپ لوگوں کے پیپر میں کوشچن ایسے آتا ہے کہ ڈفرنس بتائے ڈی ایس ایم اور آئی سی ڈی کا. کبھی کبھار لانگ میں آتا ہے, کبھی کبھار شارٹ میں آتا ہے. اگر تو لانگ میں آتا ہے تو آپ لوگوں نے 5-6 ڈفرینسز لکھنے ہیں, اگر شارٹ میں آتا ہے تو آپ لوگوں نے جسٹ 3-4 لکھ دینے ہیں. اچھا, اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ آئی سی ڈی جو میں نے وہ ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز. اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ 10th ورژن ہے آئی سی ڈی کا. ڈی ایس ایم کو پبلش کیا تھا اے پی اے نے, لیکن آئی سی ڈی کو پبلش کیا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے. ڈی ایس ایم جو ہے نا اس میں صرف سائکیٹرک ڈیزارڈرز کا لکھا ہوا ہے, صرف دماغی امراض کا لکھا ہوا ہے. لیکن جو آئی سی ڈی ہے اس میں دماغی امراض کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, اور ویسے جو جسمانی امراض ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم لوگ پہلے بھی ایک تو یہ ہو گیا نا ڈفرینس کہ آئی سی ڈی کو کس نے کیا تھا پبلش, وہ اے پی اے نے, لیکن سوری ڈی ایس ایم کو اے پی اے نے پبلش کیا تھا, لیکن آئی سی ڈی کو ڈبلیو ایچ او نے یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا تھا. آئی سی ڈی کا جو ہے نا لیٹسٹ ورژن وہ 10th ہے, اور ڈی ایس ایم کا لیٹسٹ ورژن جو ہے نا وہ 5 ہے. 2 ڈفرینسز ہو گئے. آئی سی ڈی جو ہے نا اس میں ڈیزیزز فزیکل بھی ہیں اور مینٹل بھی ہیں, لیکن جو ڈی ایس ایم ہے اس میں صرف سائکیٹرک ڈیزارڈرز کے بارے میں لکھا گیا ہے. 3 ڈفرینسز کا ہم نے یہاں سے پتہ چلا لیا, آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اچھا, ڈی ایس ایم 5 جو لکھا گیا ہے, جو لیٹسٹ ورژن ہے, اس میں پہلے ایڈیشن کے مقابلے میں اس میں کون سی چیزیں نیو ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نان ایکسل ڈاکومنٹیشن ہے اس میں, یعنی کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ پہلے جو سائٹ ڈائگنوسس ہوتے تھے نا وہ 5 ایکسس بنا لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 5 ایک فیکٹرز بنا لیے جاتے تھے, اس کی بیسس پہ ڈائگنوسس, ہاں یہ چیز ہے یا نہیں ہے اس کو ٹک کر دیا, اگلا فیکٹر یہ چیز ہے یا نہیں اس کو بھی جو ہے نا وہ کر دیا. لیکن ڈی ایس ایم 5 میں نا وہ والے ایکسس کو ریموو کر دیا گیا ہے, یہاں پہ اب نان ایکسل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے جو ڈی ایس ایم ہوتا تھا نا اس میں نان ادر اسپیسیفائڈ لینگویج ہوتی تھی, NOS لینگویج. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ جو ڈی ایس ایم 5 ہے اس میں انسپیسیفائڈ اور ادر اسپیسیفائڈ ہوتی ہے. یہ بھی ڈفرینسز آپ کے آ سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو پہلے جو ورژنز ہوتے تھے نا ڈی ایس ایم کے, اس میں جنرل میڈیکل کنڈیشن یوز کیا جاتا تھا ٹرم, لیکن اب جو ہے نا ٹرم یوز کیا جاتا ہے another میڈیکل کنڈیشن. ٹھیک ہے, اور پہلے جو ورژنز ہوتے تھے ڈی ایس ایم کے اس میں آئی سی ڈی کے جو ہے نا ڈائگنوسس وہ نہیں ہوتے تھے, لیکن اب ڈی ایس ایم 5 میں آئی سی ڈی کے مختلف جو ڈائگنوسس ہیں نا وہ ان کو بھی بریکٹس کی فارم ہے, ان کو بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. پہلے جو ہے وہ ڈی ایس ایم 5 میں وہ مینٹل ریٹارڈیشن کہا جاتا تھا, اب جو ہے نا انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد مختلف قسم کے کمیونیکیشن ڈس آرڈرز کے بارے میں لکھا گیا ہے. اچھا, پہلے جو ہے نا پہلے کے جو ایڈیشنز ہوتے تھے اس میں 4 ڈس آرڈرز ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا آٹسٹک ڈس آرڈر, ایسپرگرز ڈس آرڈر, چائلڈہڈ ڈس انٹیگریٹو ڈس آرڈر اور ریٹس ڈس آرڈر. ان چاروں کو ملا کے اب صرف ایک ہی ڈس آرڈر بنا دیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. اس کے بعد مختلف قسم کے لرننگ ڈس آرڈرز بھی ہیں جو اس میں لکھے گئے ہیں ڈی ایس ایم 5 میں. یہ والے آپ لوگ جو میں چھڑوا رہے ہیں نا, یہ والے جو پیراگراف ہے یہ والا آپ لوگوں نے نہیں کرنا, یہ والا جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, مطلب یہ والے ڈس آرڈرز اس طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں آتے. آپ لوگوں کو جو کوسچن ہے ڈی ایس ایم 5 میں آ بھی گیا کہ اس میں نیو کیا چیزیں لکھی ہوئی, تو آپ لوگوں نے جسٹ ڈس آرڈرز کے نیم لکھ دینے ہیں یہ. اور اس میں اے ڈی ایچ ڈی کو ماڈیفائی کر دیا گیا ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. ڈی ایس ایم 5 میں اس کو ماڈیفائی کر کے لکھا ہوا ہے, اور اسپیشلی اس بات میں یہ زور دیا گیا ہے کہ یہ اڈلٹہڈ میں بھی کنٹینیو کرتی ہے. اس کے بعد مختلف قسم کے موٹر ڈس آرڈرز کو بھی لکھا گیا ہے ڈی ایس ایم 5 میں. اور اس کے بعد سائیکوفرینیا کا پورا اسپیکٹرم جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ کہا جاتا ہے کہ جو سائیکوفرینیا کے جو مریض ہیں اگر تو ان کو عجیب عجیب سے ڈیلیوشنز نظر آتی ہیں, مطلب کوئی بھی اگر وہ ارد گرد کوئی چیز دیکھتے ہیں, اگر وہ ان کو کوئی عجیب سی کوئی ڈیلیوشنز نظر آتی ہیں, تبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اندر سکائزوفرینیا کا ہے, وہ مریض ہیں. لیکن اب یہ بات ریموو کر دی گئی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ڈائلیوژن کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈس آرڈر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے نا, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ڈائلیوژنز نظر آئے وہ عجیب ہی ہوں, نارمل بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عجیب چیزیں نظر آئے, کوئی نارمل چیزیں بھی اگر ایسی نظر آ جاتی ہیں جو کہ ریئلٹی میں نہیں پائی جاتی, تو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ اس بندے کے اندر وہ ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بائی پولر ڈس آرڈرز کو چینج کر دیا گیا ہے. اب موڈ, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جسٹ اگر موڈ چینج ہو رہے ہیں تب بھی اس کو بائی پولر ڈس آرڈرز کہا جاتا تھا, لیکن ڈی ایس ایم 5 میں کہا جاتا ہے کہ موڈ میں بھی چینجز ہوں اور آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی میں, انرجی میں بھی چینجز ہو, تبھی بائی پولر ڈس آرڈر ہوگا. ایک نیا جو ہے وہ ڈس آرڈرز ہیں ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر, پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر, پری مینسٹرول ڈسفونک ڈس آرڈر, یہ ویمنس میں ہوتا ہے. اور بہت سارے جو ہے نا میجر نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہیں
وہ بھی سارے اس میں DSM-5 میں لکھے ہوئے ہیں. obsessive compulsive related disorders یہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ زیادہ تر اٹینشن جو ہے نا وہ دی گئی ہے بیہیویئر سمٹمس کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیہیویئر کے تھرو, رویے کے تھرو آپ لوگ اگلے بندے کو ڈائگنوز کرتے ہیں نا, اس پہ زیادہ جو ہے نا وہ توجہ دی ہوئی ہے DSM-5 میں. ٹھیک ہے, یہ والے جو ہے نا, یہ والے اتنے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو یہ والے آپ لوگوں نے نہیں کرنے, بالکل جو ہے نا ٹائم آپ لوگوں نے اس کے اوپر ویسٹ نہیں کرنا, ایسا جو ہے نا وہ کوسچنس نہیں آتے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہیں. اس کے بعد سومیٹوفارم ڈس آرڈرز کو اب جو ہے نا سومیٹک سمٹم کہا جاتا ہے. اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں, مطلب سومیٹک سمٹمز ہو گئے, ریلیٹڈ جو جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو سومیٹوفارم ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے DSM-5 میں. اس کے بعد ہائپوکونڈریاسس کو چینج کر کے اینگزائٹی ڈس آرڈر کہا گیا ہے. پہلے ہائپوکونڈریاسس ورڈ یوز ہوتا تھا, یعنی کہ جو بہت زیادہ اینگزائٹی میں رہتے ہیں نا لوگ ان کے لیے, لیکن اب ان کو اینگزائٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈر, یہ بھی نیو ہے DSM-5 میں. اس میں سارے وہ ڈس آرڈرز بتائے جاتے ہیں کہ جو بھی جو ہے نا مطلب بالکل دودھ پیتے بچے میں یا چائلڈ ہوڈ میں یا ایڈولسنس میں جو ہے نا جو مختلف ڈس آرڈرس جو ہے نا وہ آپ لوگ پہلی دفعہ جو ہے نا جو ڈائگنوز کیے جاتے ہیں اسی کو ڈسرپٹیو امپلسیو اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈرس کہا جاتا ہے. اس کے بعد مختلف قسم کے سلیپ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں. سیکسول ڈس آرڈرس کے بارے میں بھی DSM-5 میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد DSM-5 جو ہے نا وہ جو سبسٹانس ابیوز یعنی کہ ڈرگ ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈرس ہوتے ہیں نا ان کو انہوں نے سیپریٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, جیسے DSM-4 میں تھے ویسے ہی DSM-5 میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم لوگ DSM-5 میں نئی کیا چیز ہے یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لی. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ICD-10 کیا ہے. انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز ہے, اس کو پبلش کیا تھا WHO نے, اور اس میں فزیکل اور مینٹل دونوں طرح کی ڈیزیزز لکھی ہوئی ہیں. چاہے فزیکل کوئی بھی بیماری جس کا سائیکیٹرک آپ لوگوں کے نفسیاتی یا دماغی امراض سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہیں, اور آپ لوگوں کے جسمانی ایسی بیماری جن کے آپ لوگوں کے سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی لکھی گئی ہیں. ICD کو ریوائز کیا جاتا ہے جیسے جیسے میڈیکل فیلڈ میں چینجز آتی ہیں تو ICD کو ریوائز کیا جاتا ہے. اچھا, یہ بھی ڈفرینس آپ لوگ نوٹ کر لیں. جب جو ہے نا جب کوئی انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل ریسرچ جب کوئی نیا ڈس آرڈر وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو DSM ریوائز کیا جاتا ہے. لیکن ICD کیسے ریوائز ہوتا ہے؟ میڈیکل فیلڈ میں جو بھی چینجز آتی ہیں تو اس کے مطابق پھر ICD ریوائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ڈفرینس یہ بھی ہے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے نا وہ ICD کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ DSM کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ میڈیکل کی مطلب وہ میڈیسنس وغیرہ بھی دیتے ہیں, تو وہ ICD سائیکیٹرسٹ جو ہے نا وہ ICD یوز کرتے ہیں, اور سائیکولوجسٹ جو ہے نا وہ DSM یوز کرتے ہیں. ICD کو پیریوڈیکلی جو ہے نا وہ مختلف طریقے سے اس کو ریوائز کیا جاتا ہے, اس میں چینجز کی جاتی ہیں جب بھی کوئی میڈیکل فیلڈ میں چینج ہوتی ہے. ICD-10 جو ہے نا یہ 3 بکس پہ مشتمل ہے. الفا نیومیرک کیٹیگریز ہیں اس کے اندر, مختلف مطلب اس کے جو نمبرنگ جو اس کے اندر دی ہوئی ہے. لیٹسٹ ورژن جو ہے نا DSM کا جو سب سے جو لیٹسٹ ورژن ہے DSM-5 اس میں مختلف قسم کے وہ کوڈز بھی لکھے ہوئے ہیں جو ICD-10 میں ہیں, یعنی کہ ICD-10 سے مختلف قسم کے کوڈز لے کے DSM والے خود اپنے ورژنز میں انہوں نے لکھا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ICD-10 اور DSM-5 کا ہو گیا ڈفرینس, آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. جو چیز نہیں سمجھ آئی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, گروپ جوائن کر لیجئے تاکہ جو بھی آپ لوگوں کو فائلز چاہیے, جو بھی آپ لوگوں نے ڈسکشن کرنی ہے کہ پیپر کس طرح کا آتا ہے, کہاں سے کوئی بھی آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گروپ جوائن کرنا چاہیے. ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے, آپ لوگ وہاں سے لے لیں. اگر آپ لوگوں کو وہاں سے نہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں پتا چلتا, تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لے سکتے ہیں لنک, میں آپ لوگوں کو وہاں پہ لنک پرووائڈ کر دوں گی. اوور آل میں آپ لوگوں کو اب یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ چیپٹر میں امپورٹنٹ کون سی چیزیں ہیں. یہ چیپٹر جو ہے نا یہاں سے آپ لوگوں کی ایک بیس بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جتنے بھی ٹیسٹنگ وغیرہ جتنے بھی پروسیجر بتائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ آگے جب آپ لوگ مختلف ڈس آرڈرز پڑھیں گے نا تو اس میں یہی پروسیجرز کو آپ لوگوں نے باری باری امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. ڈیفینیشن آپ لوگوں کی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی یہ ڈائگنوسس پروسیس کا جو ہے نا اس میں کون سی 3 چیزیں ہوتی ہیں, 3 تو نہیں یہ زیادہ ہے, مطلب یہ سارا آپ لوگوں نے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. پھر آپ لوگوں نے اسیسمنٹ میں دیکھنا ہے کہ اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہیں, انٹرویوز آپ لوگوں کے کیسے ہوتے ہیں, مینٹل اسٹیٹس میں آپ لوگ کون سی چیزیں دیکھتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے پوائنٹس مین آپ لوگ یاد رکھیں گے نا تو لکھنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی کریکٹرسٹکس آپ لوگوں کی شارٹ میں آتی ہیں, اور ٹیسٹ کا جو پروسیجر ہوتا ہے یہ 3 بھی آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے. ٹیسٹ کی کیٹیگریز آپ لوگوں کے لانگ میں آتی ہیں, انٹیلیجنس ٹیسٹ, پرسنالٹی ٹیسٹ, سیلف رپورٹ ٹیسٹ, پروجیکٹیو ٹیسٹ.
ٹھیک ہے. اس کے بعد نیورولوجیکل اسسمنٹس جو ہیں اس میں آپ لوگوں نے یہ نیمز یاد کرنے ہیں جسٹ ٹیسٹ کے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بیہیویئرل آبزرویشن, کلینکل آبزرویشن, اسسمنٹ رپورٹس, ان کا بھی آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. اور DSM-5 اور ICD-10 میں ڈفرینس آتا ہے. باقی مجھے اپنے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ. اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. اینڈ اللہ حافظ.